آج پاکستان کی عدالتی تاریخ کا ایک اہم دن تھا۔ پاکستان کے سابق صدر اور سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جو پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی، اس کے 44 سال کے بعد آج پاکستان کی سپریم کورٹ کے ایک 9 رکنی بینچ نے یہ کہا ہے کہ بھٹو صاحب کو فیئر ٹرائل نہیں ملا تھا۔ 44 سال کے بعد یہ جو آج سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، یہ صدر آصف علی زرداری صاحب نے جو ریفرنس دائر کیا تھا وہ کئی سال تک زیر التوا رہا، اور اب کئی سال کے بعد سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا۔ تو یہ جو آج سپریم کورٹ نے کہا ہے، اس کی پاکستان کی سیاست میں کیا اہمیت ہے؟ کیا اس کا کسی کو کوئی فائدہ ہوگا، نہیں ہوگا؟ اور دوسری اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جو زبان خلق ہوتی ہے وہ نکارہ خدا ہوتی ہے۔ سپریم کورٹ کو تو 44 سال لگے ایک سچائی کا اعتراف کرنے میں، لیکن پاکستان کے عام آدمی کو 44 سال پہلے سے پتہ تھا کہ بھٹو صاحب کے ساتھ ناانصافی ہوئی، اور جب ایک ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق کے دور میں ان کو پھانسی کی سزا سنائی گئی تو اس وقت بھٹو صاحب کے بارے میں جو سوالات پوچھے جاتے تھے جنرل ضیاء کو، اور وہ آگے سے کیا جواب دیتے تھے، ذرا سنیں۔ I would say it was as fair, in fact more than a fair trial that any trial could be. I think the question on everyone's minds is, will Mr. Bhutto be hanged? All I will stress on this, that justice must be done. And nobody is above the law according to my conviction, whether it is Mr. A, Mr. B, or General ضیاء الحق himself. To have a military government at the moment in Pakistan would influence the courts, must influence them. We can't. As I said before you, that although this is supposed to be a military government, but we have not abrogated the Constitution. The Constitution is still in, technically speaking, held in abeyance, but we are following it to assume that just because there happened to be a martial law, the military government can or will influence the court is totally wrong. اور یہ جو آج فیصلہ سنایا گیا ہے، یہ فیصلہ اس لیے بھی اہم ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے جو بہت سے سیاسی مخالفین تھے، وہ ان کی پھانسی کے کئی سال بعد تک یہ کہتے رہے کہ وہ پاکستان کے غدار تھے۔ اب میں ایک ایسا کلپ چلانے لگا ہوں جس کا مقصد صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ بھٹو صاحب پر ان کی پھانسی کے کئی سال بعد تک بھی تنقید ہوتی رہی۔ اس کلپ کا کوئی غلط مطلب نہ لیجیے گا، سنیے کون کیا کہہ رہا ہے۔ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اصلی شہید یہ ہے جس نے پاکستان کے لیے قربانی دی، جس کا مزار یہاں پہ بنا ہوا ہے، اور وہ نقلی شہید جو لاڑکانہ میں ہے، جس کو بے نظیر ذوالفقار علی بھٹو شہید کہتی ہے۔ یہ لوگ شہید ضیاء الحق کا مقابلہ کریں گے؟ یہ پاکستان کے غدار جس کو وہ شہید کہتی ہے، اپنے باپ کو اس نے پاکستان کے 2 ٹکڑے کیے ہوئے۔ تو یہ ساتھ میں اعجاز الحق صاحب کھڑے تھے، اور نواز شریف صاحب نے جنرل ضیاء الحق کے مزار پہ کھڑے ہو کے بھٹو صاحب کے بارے میں کہا کہ وہ پاکستان کے غدار تھے، لیکن آج نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کا موقف شاید تبدیل ہو چکا ہے۔ لیکن جو آج سپریم کورٹ نے کہا ہے، یہ آج سپریم کورٹ اعلان تو کر رہی ہے، لیکن بہت سے جو سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج صاحبان ہیں، ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج صاحبان ہیں، وہ بھٹو صاحب کی بے گناہی کی شہادت کئی سال پہلے دے چکے ہیں اور ہمارے پروگراموں میں دے چکے ہیں۔ ان کی پھانسی کو عدالتی قتل کہا جاتا ہے، اس سے آپ اتفاق رکھتے ہیں؟ جی ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی ایک طرح سے عدالتی قتل ہی تھا۔ کیا ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی جوڈیشل مرڈر تھا یا نہیں تھا؟ بالکل تھا بھائی، بالکل تھا۔ اب تو واضح طور پہ اس کی شہادت موجود ہے کہ کیسے ہوا، کیا بیک گراؤنڈ تھا۔ This was a murder axis between military and judiciary. دونوں نے مل کے مارا اس کو، یاد رکھنا۔ ضیاء صاحب تو مارنا چاہتے ہی تھے، اس پہ تو کوئی شک ہی نہیں تھا، اور جوڈیشری مل گئی۔ بالکل سمجھتا ہوں، بالکل جوڈیشل مرڈر سمجھتا ہوں، اور اس کے لیے یہ بات ہے کہ میں اس کے میرٹس میں نہیں جاتا ہوں، کیونکہ پتہ نہیں کیا ہوا تھا، اور اس میں بھٹو صاحب ملوث تھے یا نہیں تھے، آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ۔ میں صرف ٹیکنیکل باتیں اور قانونی باتیں جو نقائص ہیں کیس میں وہ بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ جو مرڈر کیس ہے بھٹو صاحب کا، اسے سیشن عدالت میں چلنا چاہیے،
جو اوریجنل جورسڈکشن ہے، اور اس عدالت میں سیشن عدالت جب فیصلہ دے اور جو بھی سزا دے، ڈیتھ سینٹنس دے، تو پھر ہائی کورٹ میں اپیل ہوتی ہے، اپیل بھی ہائی کورٹ میں ہوتی ہے، اور اس سے ساتھ ساتھ کنفرمیشن آف ڈیتھ سینٹنس بھی اس کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، اس پہ بھی عدالت کو فیصلہ دینا پڑتا ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ میں اپیل ہوتی ہے۔ تو انہوں نے جو حکومت نے فیصلہ کیا، اور ڈائریکٹلی ضیاء الحق کی حکومت آئی تھی، انہوں نے یہ کیس لے لیا تھا ہائی کورٹ میں۔ جب ان کو ڈیتھ سینٹنس دی گئی تھی تو مجھے یاد ہے کہ یہ باہر آئے تھے، ان کی تصویر اخبار میں آئی تھی، یہ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، سمجھے؟ تو مطلب یہ تھا کہ ہی واز ناٹ سیٹسفائیڈ کہ اس قسم کا عدل ہوتا ہے۔ اور بھٹو کے یہ لفظ ہیں کہ انگریزی میں انہوں نے کہا تھا، اٹ از ناٹ ٹرائل آف اے مرڈر، اٹ از مرڈر آف اے ٹرائل۔ وہ بالکل صحیح بات ہے۔ اور ویسے بھی وہ مولوی مشتاق حسین کو ان کے خلاف شکوہ تھا، ان کو چیف جسٹس نہیں بنایا تھا۔ تو جو مرڈر آف ٹرائل تھا، اس کا آج کی سیاست پہ کوئی اثر پڑ سکتا ہے یا نہیں پڑ سکتا؟